السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. صدق اللہ العظیم. رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، کہ رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. برادران ملت اور حاضرین مجلس، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژنوں میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے یا فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ میں اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئے، اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے. میں اس مختصر وقت میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والا کون ہے، دنیا کے امن و امان چین و سکون کو چھیننے والا کون ہے، روئے زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کی تھی. کیا اس کے منظم واقعات اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے؟ یاد رہے کرے کسی کی سوچی سمجھ شاکر نہیں ہے. دوستوں اور اسلامی کے پروانوں، اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلاح و عاشقی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، میل و ملاق اور خیر و سغالی کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر و خواہی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ و فساد سے روکا ہے، حق تلفی اور حقمان سے روکا ہے، خواہ مخواہ کی نزاعت سے روکا ہے. اسلام کے عدل و انصاف اور دعوت امن شانتی کا سے واقف ہو کہ قبل اسلام سے پہلے دنیا کیسے حالت میں اپنے لمحات گزارا کر رہے تھے. دوستو، 6 صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات گزارا کر رہے تھے. ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنی برائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسروں کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا. غریب و معذور لوگوں کو معاف تک بھی نہیں کرتے. شیر خوار بچے کو دیوار پر زور سے مارا جاتا تھا، جس سے بچے کا بھیجا باہر نکل آ جاتا. قیصر و قیصرہ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم و ایران کی ویرانی کسے یاد نہیں، بخت نصر قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ انقلاب بے دردی سے کون آشنا نہیں. الغرب پوری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا ہے، چاہے روم ہو یا ایران، پاکستان ہو یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا، دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں انسان اپنا شانتی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہو. اسے حالات کا بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کہتے ایسے خطرناک اور تاریخ ترین حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے، اور اسلام مستقبل پریشانی دنیا میں ہی حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن شانتی کا پیغام سناتا ہے، صلح و عاشقی کا پیغام سناتا ہے. اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جھک کر ہو. صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، لوگوں کو کس طرح اثناء سفر میں روکا گیا. قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے املاک کو حلال کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا. ایک جگہ میں قرآن کریم امن کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے، لیکن اس میڈیا والوں کے ذریعہ اسلامی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا جا رہا ہے. جو امن شانتی کا داعی تھا اسے دنیا والوں کے سامنے مجرم بنا کے پیش کیا گیا، لوگوں کو اس سے نفرت دلائی گئی. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اگر اسلام کو بدنام کرنے والا اسلام ہی ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، حضرت مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، خلافت بنی امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، جب اس کے پاس اس وقت قوت تھی، طاقت تھی، وہ دنیا کو تہوانا کر سکتے تھے. لیکن آج جب کہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہے، وہ محکوم اور مخلوق الحال اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے؟ روئے زمین کے مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیلی گئی، مسلمان عورتوں و عفت و عصمت کو پامال کیا گیا، ان کے آبرو کو ریزی کی گئی، ان کی دامن حیات کو تار کیا گیا. تو میڈیا میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. یہودی اور عیسائیوں کی لعاب دم کی قیمت ہے، مسلمانوں کی خون کی قیمت ہے، اور ان پر ظلم والا ہے ظلم یہ ہے کہ میڈیا میں اسے مجرم اور خطا کار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. لہٰذا پہلے میں یہ طے کروں کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں. کیا جان و مال کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا اپنے وطن سے محبت رکھنے کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا اپنے وطن پر قربان ہونے کا نام
دہشت گردی ہے؟ کیا ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام دہشت گردی ہے؟ اگر تم اسی کو دہشت گرد کہتے ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں. لیکن دوستو دہشت گردی اسے نہیں کہا جاتا بلکہ کسی کو حریت و آواز پر طلب کرنے کا نام دہشت گردی ہے. کسی انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا نام دہشت گردی ہے. اور اسلام پر دہشت گردی کے بہتان لگانے والوں اب بتاؤ کہ بوسنیا میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ بلقان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سوڈان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ ابھی حال فی الحال میں افغانستان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ گجرات میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ کشمیر میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سرزمین فلسطین کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکے ہیں. لاکھوں عورت کی عفت و عصمت کو پامال ہو چکے ہیں. کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں. ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دہشت گردی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.